یہ تو دنیا کی ہے نا، اللہ آخرت کی، یہ ہمیشہ رہیں گی دنیا کے اندر، اور اس کے بدلے اللہ ہی آپ کو دے گا دنیا کے گھر بھی اور آخرت کے گھر بھی انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، انتہائی خوشی ہوئی ہے، رواں رواں دعائیں دیتا ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ دوست وہ جو نیکی کی راہ پہ لے کے چلے، جو نیکی کے راستے میں معاون ہو، جو نیکی اور بھلائی میں آپ کو تنہا نہ چھوڑے، جو حرام میں آپ کو ڈانٹ دے، جو برائی میں آپ کو خبردار کرے، جو اپنے ساتھی کو جہنم کی طرف جانے والے راستے سے روک لے، کیونکہ دوست وہ کر سکتا ہے جو ایون گھر والے بھی نہیں کر سکتے۔ یو ایس سے تعلق رکھنے والی یہ سینئر ریپریزنٹیٹر اسکلز فاؤنڈیشن کی ایک ایکٹیو ممبر لبنہ میری دینی دوست ہے، جو جہاں کہیں مجھے دینی معاملات میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے میرے پیچھے میرے آگے کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دینی دوست سب کو نصیب فرمائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ عرب و عجم، مشرق تا مغرب، میرے ملک اور باہر ارد گرد جہاں دنیا بھر سے ہم اس اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر کے لیے ایک گریٹ کاز کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، وہ خواہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب دینی دوست ہی ہیں، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں جب قرآن کریم کی آیات پڑھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اس کی رغبت دلائی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہی دوستی دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والی ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہر اپنا قریبی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، دینی دوست وہاں ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر کن کے ساتھ ہو؟ تو دنیاوی سٹیٹس اور ظاہری گلیمرس کو دیکھتے ہوئے دوست نہ بنائیں، کیونکہ دنیا کی چکا چوند آخرت میں مدھم پڑ سکتی ہے، اور دنیا کی بے رونقی آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلے دل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے دلی دوست، جگری یار جو دنیا میں ہیں، پھر آخرت میں ان کا جو حشر ہوگا آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو دیکھ لے کہ وہ کتنا دیندار ہے، کیونکہ وہ خود بھی پھر اتنا ہی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ عن المرء لا تسل، آدمی کے بارے میں نہ پوچھ، بلکہ وسل عن قرینہ، اس کے دوست کے متعلق پوچھ، کیونکہ دوست اپنے دوستوں کے پیروکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تقوی اور نیکی میں ہو تو کیا کہنے، وگرنہ تو ہائے ہائے واہ ویلا اور بدقسمتی۔ جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ روز قیامت ایسا شخص اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا ہے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت میرے پاس آ پہنچنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ماں باپ کتنا اچھا گروم کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ایک برا دوست اس کو کہاں سے کہاں گرا دیتا ہے، کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی لیے پیرنٹس کو خود اپنی اور اپنے بچوں کی فرینڈشپ پر نظر رکھنی چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔